ایک تو حدیث میں علامات قیامات میں سے خراسان کا تذکرہ بھی ہے کہ خراسان سے مجاہدین کا ایک لشکر اٹھے گا، اور یہ خراسان افغانستان کا جو علاقہ ہے، پہلے زمانے میں اس کو خراسان کہا جاتا تھا۔ تو اس بارے میں بہت سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان اس وقت جو ملا عمر کی نگرانی میں جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اسی حدیث کا مصداق ہیں۔ اس بارے میں ایک بہت اہم تنبیہ وہ یہ کہ حدیث میں یہ قطعاً ذکر نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت طالبان چل رہے ہیں یہی وہ لشکر ہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے جب تک کوئی چیز یقین نہ ہو، نبی کی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہی ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے بعد کوئی اور ہو۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ جو بھی اہل حق ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، چاہے ان کا حدیث میں تذکرہ ہو یا نہ ہو، بعض کا ہے بعض کا نہیں ہے۔ تو اس لیے یقینی طور پر ان کو کہنے کا یہی وہ خراسان کے وہ لشکر ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے اور ان کو فتح ہوگی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرف نبی پر کوئی بات یقینی طور پر منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم من وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ فرمایا تم جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو تم یہودیوں سے لڑو گے۔ کیا کرو گے یہودیوں سے؟ مذاکرات نہیں ہوں گے، فائٹ ہوگی، فائٹ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے بغیر گزارا، یہ جو مسلمانوں کے عالمی حالات خراب ہوئے ہوئے نا آج کل، یہ سب فائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دبے ہوئے ان کے سامنے ہم۔ یہ لوگ ہیں کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، تو اللہ اس امت پہ رحم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو نازل کریں گے تاکہ وہ لوگ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں مان رہے تو ان پہ لاتیں استعمال کی جائیں، اور پھر ایسی لاتیں استعمال ہوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقاتلون الیہود، تم لڑو گے تم۔ دیکھیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ کو۔ حالانکہ آپ کو معلوم تھا صحابہ نہیں لڑیں گے، حضرت عیسیٰ تو بعد میں نازل ہوں گے۔ تو تم سے مراد کیا ہے؟ تمہارے جانشین جو تمہارا نام لیوا، جو تم سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ تو صحابہ سے محبت کے جو بھی دعوے دار ہیں اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہودیوں سے لڑیں گے، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدہم من وراء الحجر، درخت کے پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ کیونکہ ان کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے دنیا میں کہ پتھر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا، درخت اور شجر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے، سوائے غرقد درخت کے۔ حدیث میں آتا ہے غرقد درخت ان کو پناہ دے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہودی اسرائیل میں غرقد درخت بہت کثرت سے لگا رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ شامت ہماری، ٹھگائی ہماری ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے۔ تو وہ غرقد درخت جو ہے نا جس کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، اسرائیل میں بہت زیادہ ہیں یہ، تو وہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے غرقد درخت ان کو پناہ دے گا، یہودی لگا رہے ہیں کثرت سے۔ تو دیکھو ان کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ مستقبل کو ہم آج لے آئیں، تو آج ہمارے بس میں جو ہے ہمیں آج وہ کرنا چاہیے، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا چاہیے۔ مصر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ لوگ ان کے حالات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، بعض ہونے تو ہمیں کیا، ہماری بلا سے جو بھی ہو رہا ہے، تو آپ کم از کم دعا تو کر سکتے ہو بھائی ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔